کا ہے مسکانا آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میں کھانا کلیوں کا تبسم ہے پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے پہنچا جو تیرے در پر غصے میں عمر اپنے ایک نظر میں تیری ہو جاتا ہے پروانہ کلیوں کا تبسم ہے گنجوں کا ہے مسکانا آمد پہ تیری آقا مہکا ہے یہ میں کھانا تمام طلباء و طالبات سے درخواست ہے انتہائی سنجیدگی اور وقار کا ماحول بنائیں. اب میں اگلی فرع یعنی فرع بزم عثمانی جو مشتمل ہے درجہ دینیات کی تقاریر پر درجہ دینیات 102 اس فرع میں جو مساہمین ہیں وہ آگے آ کر بیٹھیں اور اس فرع میں حکمیت کے فراز انجام حسب ثابت جناب حضرت مولانا قمر الدین صاحب متزل استاذ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم فلوجی جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق فلاحی متزل وسلمہ استاذ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم فلوجی دونوں سے گزارش ہے اپنی مسند پر تشریف لائیں اور طلباء کرام کی حوصلہ افزائی اور نگرانی فرمائیں. طلباء طالبات سے درخواست ہے انتہائی سنجیدگی اور پروقار ماحول بنائیں. اگلی فرع جو کہ مشتمل ہے درجہ حفظ کے طلباء پر درخواست ہے کہ وہ تیار رہیں اور ان کے جو والدین ہیں جو یہاں موجود ہیں ان سے بھی درخواست ہے آگے آ کر بیٹھیں. حضرات سامعین بلا کسی تاخیر و توقف کے ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے فرع ثانی کے مسائم نمبر 1 محمد ارباز بن محمد سلیم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان حضرت صدر محترم مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین عزیز وقار عدل و انصاف معاشرے کی
فرع ثانی کے مصاحب نمبر 2 محمد حسین بن محمد ابراہیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. صدر محترم، اساتذہ کرام، مہمانان اعظام اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا. ماں باپ اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے. والدین اولاد کے لیے ایک عظیم نعمت ہے. والدین خود دھوپ برداشت کر کے اپنے اولاد کو سایہ دیتے ہیں. والدین خود تکلیف پریشانی اور مشقت اٹھا کر اولاد کو راحت دیتے ہیں. والدین خود روکھا سوکھا کھا کر اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں. والدین خود جیسا تیسا پھٹا پرانا پہن کر اولاد کو اچھا پہناتے ہیں. والدین خود سردی گرمی برداشت کر کے اپنی اولاد کو امن، چین، سکون، راحت اور خوشی عطا کرتے ہیں. سامعین عزیز وقار، دنیا اور آخرت کی تمام خوشیاں اور بھلائیاں ماں باپ کی خوشی اور رضامندی میں چھپی ہوئی ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے. ایک شخص نے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیرے لیے جنت اور دوزخ ہے. یعنی اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے اور اگر نافرمانی کرو گے تو جہنم میں جاؤ گے. عزیز ساتھیوں، ایک اور اچھی اولاد اپنی ماں باپ کی عزت کرتی ہے، ان سے محبت کرتی ہے، ان کی اطاعت کرتی ہے، ان کی خدمت کرتی ہے، ان کی راحت کی فکر کرتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے والدین کی خدمت کرنے اور ان کو خوش رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرع ثانی کے مصاحب نمبر 3 حسان بن محمد صدام حسین. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل
فرع ثانی کے مصاحب نمبر 4 سہیل بن محمد صابر۔ بچوں اور بچیوں سے درخواست ہے گھنٹی بجتے فوراً بات پوری نہ کیا کریں، بلکہ بات پوری ہو پھر نیچے بیٹھا کریں۔ انجمن بزم عثمانی، بزم عائشہ اور بزم مدنی میں شریک ہونے والے تمام مصاحبین اور مصاحبات کے لیے جناب حاجی شیخ محمد صاحب کی طرف سے 1000 روپے، جناب مولانا عبدالرحمن صاحب کی طرف سے 500 روپے، جناب شہاب الدین بھائی صابر بھائی کی طرف سے 1000 روپے، جناب حاجی ابوذر صاحب کی طرف سے 500 روپے موصول ہوئے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین۔ محترم صدر جلسہ، معزز سامعین اکرام اور ملت کے پرعزم نوجوانوں، میں آج آپ حضرات کے سامنے دینی مدارس کی اہمیت و افادیت پر لب گشائی کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضرات، دینی مدارس جو اس وقت آپ کے سامنے دراصل یہ صرف اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، یہ دار حرکم اور صفا کی چبوترات کی ساتھ ہے، جن کے اصل معنی شہنشاہ کونین ہے۔ در حقیقت یہ راہ جنت ہے، یہاں پر معرفت الہی کے کرنیں پھوٹتے ہیں، یا علم نبوت کی سیاہوں کو جگمگایا جاتا ہے، یا امت کے رہبروں رہنما کو تیار کیا جاتا ہے، یا کفر و شرک کی تاریخی کا قلعہ کما کیا جاتا ہے، یا باطل کی تیز و تند آندھیوں کا مقابلہ کیا جاتا ہے، یا مصلح امت پیدا کیا جاتا ہے، یا بدعتوں کو امٹنے سے سیلاب کو روکا جاتا ہے۔ مکاتبین محترم، بہت ہی حیرت کی بات ہے کہ لوگ اس کے باوجود یہ شکایت کرتے ہیں کہ مدارس نے دنیا کو کیا نہیں دیا۔ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو عبد القادر جیلانی جیسا مصدق کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ دنیا انسانیت کو امام غزالی جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو حنیفہ جیسا مفکر کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ حسین احمد مدنی جیسا اولو العزم کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ انور شاہ کشمیری جیسا محدث کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ ابو الحسن جیسا مبلغ کس نے دیا؟ مجھے بتلاؤ کہ صدیق احمد جیسا مربی کس نے دیا؟ سامعین محترم، کیا یہ بات اذان من الشمس نہیں ہے کہ ان مراکز علم کے بدن سے سینکڑوں ایسی ہستیاں جنم لے رہی ہے جن کا قلب و جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کی زندگی اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اخلاق و کردار سارے عالم میں مصروف تھی، جن کی نگاہیں سادی معنی سے مقبول تھی۔ حاضرین اعزام، یہی وہ مدارس ہے جس میں لا الہ الا اللہ هو الحی القیوم کی تصدیق ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کی تاکید ہوتی ہے، یہی وہ مدارس ہے جس میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کی تعمیل ہوتی ہے۔ اس لیے مدارس کا مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیوں مدارس کے ذریعے 4 دنگیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف تھی، جن کے اس لیے مدارس کا مضبوط و مستحکم کرنے کی ضرورت ہے، کیوں مدارس کے ذریعے 4 دنگیں اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے وقف تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ مصاحب نمبر 5 فیضان محمد شریف۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد
لائق صد احترام معزز سامعین اکرام، میں حیران و پریشان ہوں کہ کس کس بدعت کو بیان کروں، سماج میں پھیلی ہوئی بدعت و خرافات کا تذکرہ کروں یا مال شرکیہ پر روشنی ڈالوں، سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستہ کیسے۔ ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب مختار کل تصور کیا جاتا ہے، تو دوسری طرف ہم سب کی ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔ کہیں غیر اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا بتایا جاتا ہے، تو کہیں بدعتوں کو فروغ دے کر مسلمانوں کے عقائد پر ناپاک حملہ ہو رہا ہے۔ وہ معنی نہیں۔ کلام منظوم پیش کرنے کے لیے بلال احمد سلمہ ہوا ہے اور اپنا کلام پیش کریں۔ سامنے جو طلبہ ادھر ادھر گھوم رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ مجمع میں بیٹھیں۔ مساوی کون جا رہے ہیں؟ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ جو ہجرت طیبہ میں آیت بن کر خیال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ تیری دعا ہی کی بدولت عذاب رب سے بچے ہوئے ہیں۔ فرائضانی کے مصائب نمبر 6 ارمان بن محمد طیب۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين۔ جناب صدر، حاضرین جلسہ اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک کی ایک چھوٹی سی آیت تلاوت کی ہے، جس میں تعالیٰ ظاہر نے فرمایا ہے یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پڑھ کر سناتے ہیں، اس کے علوم و معارف تمہارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی صداقت و سچائی کا اعلان کرتے ہیں، اور تم یہ سمجھتے ہو، تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ اسی کا کلام ہے، آسمانی وحی نہیں ہے، میری طرف سے نازل نہیں ہوئی۔ تم میرے حبیب کو جھٹلاتے ہو، تم میں سے کہنے والے کہتے ہیں لو نشاء لقلنا مثل هذا، اگر ہم بھی چاہتے تو اس جیسا کلام ہم بھی پیش کر دیتے۔ تو آؤ، تمہارے لیے راستہ صاف ہے، تم بھی انسان ہو، تم بھی اسی خطے کے رہنے والے ہو۔ طلاقت لسانی میں تمہاری مثال نہیں ہے، فصاحت و بلاغت کے تم امام ہو، تمہاری ادنا سے ادنا چھوکریاں بھی شعراء و ادباء کی مجلسوں میں کلبلی مچا دیتی ہے۔ تم نجم و نثر کے استاد ہو، معنی فن ہو، اس جیسے قرآن پیش کر دو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی خداوند قدوس نے چیلنج کیا
ولئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیا دیجئے کہ تم یہ کہتے ہو یہ انسانوں کا کلام ہے. اگر تمام انسان اور جنات اور کائنات کی تمام مخلوق بھی اکٹھا آ کر اس جیسا قرآن پیش کرنا چاہے تو نہیں کر سکتی. ایک دوسرے کے حامی مددگار کیوں نہ بن جائے. یہ ایک چیلنج تھا. دشمنان اسلام کا قرآن کے لیے ایک ذریعہ موقع تھا جو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کالا دشمنی کر رہے تھے. وہ میدان میں آتے اور اس جیسا کلام پیش کر کے اس چیلنج کا جواب دیتے اور اس تحریر کو بننے سے پہلے ہی کچل دیتے. لیکن اس چیلنج پر سب کو صاف سن گیا. ان دشمنوں نے اسلام کے چہرے پر ہوائیں اڑنے لگی. وہ سب ماہرین فن فصیح و بلیغ اور زبانداری میں دباؤ نہ رکھنے والے حیرت میں پڑ گئے. کسی نے اس چیلنج کو قبول نہ کیا. پھر تعالیٰ شانو نے اور نیچے اتر کر فرمایا اگر تم پورا قرآن پیش نہیں کر سکتے تو چاہیے صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. سنا نہیں لا سکتے اپنی عالمی کانفرنس کر لو, اکیڈمی بنا لو اور تمام حمایتیوں کو بلا کر اس کا جواب پیش کر دو. ارشاد فرمایا ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. کیا تم یہ کہتے ہو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑھ لیا ہے تو کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تم اس جیسی صورتیں ہی بنا کر پیش کر دو. اللہ کو چھوڑ کر جسے چاہے بلا لو اگر تم اپنے قول میں سچے ہو. سامعین کرام, دراصل قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قسم کا کلام بنا کر پیش نہیں کر سکتے اور انہوں نے بندقوں کو علم و اخلاق کا پیکر بنا دیا تھا. آدمی سی میں یہی تاثیر ہے. اس کے پڑھنے سے دل و دماغ روشن اور ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. آئیے ہم اس معطر خزینہ سے اپنے دامن کو بھر لیں اور اس قرآنی خدمت کو اپنا مقصد زندگی بنا لیں. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرع ثانی کے مصاحب نمبر 7 محمد حمزہ مولانا عبد الرحمن صاحب. والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله
اللہ ہے پوری دنیا کو صحت دینے والا، ایک اللہ ہے پوری دنیا کو عزت دینے والا، ایک اللہ ہے پوری دنیا کو سکون دینے والا، ایک اللہ ہے۔ عقیدہ توحید کو بیان کرتے ہوئے خود باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے نبی جی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، اللہ تعالیٰ کے برابر کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو چیزیں واجب کرنے والی ہے۔ ایک آدمی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا واجب کرنے والی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس سال میں مر گیا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا وہ جہنم میں جائے گا، اور جو شخص اس سال میں مرا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا وہ جنت میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کامل نصیب فرمائے اور کفر شرک سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، ممکن نہیں مٹانا نام النساء ہمارا۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد اللہ تعالی اپنا پروگرام جاری ہے، اور طلباء اور طالبات سے درخواست ہے مزید اطمینان، وقار اور سنجیدگی کا ماحول بنائیں۔ میں اپنے اس پروگرام میں حصہ لینے والے، پروگرام کی زینت بننے والے جناب حضرت حافظ احمد صاحب، سابق استاذ ادارہ اعظم کشلاوی، آپ کو خیر مقدم کہتا ہوں، اہلاً و سہلاً مرحباً کہتا ہوں۔ بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے، بڑی دیر کر دی مہمان آتے آتے۔ اسی طرح ادارے کے سابق مدرس، سابق متعلم جناب حبیب صاحب کشلاوی، آپ کا بھی ہم شکر گزار ہیں، آپ کو بھی ہم خیر مقدم کہتے ہیں، اور آپ سب سے درخواست کرتے ہیں اسی طرح تشریف لایا کریں اور آیا کریں، اور اپنے رشتوں کو اسی طرح تازہ اور تر و تازہ رکھا کریں۔ فرع ثانی کے مصاحب نمبر 8 محمد ساجد بن شہزاد۔ الحمد لله الذي غرس لنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، والصلاة والسلام على رسولنا الذي بنى لنا بيتا صيتها في الآفاق والأنهار، وعلى آله وأصحابه النجباء۔ أما بعد، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزدہ تک، ہے عام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک۔ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوں بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ حضرات سامعین اور صدر جلسہ، میں حیران و پریشان بلکہ نادم و پشیمان ہوں کہ اس مختصر سے وقت میں ایسے عظیم الشان وسیع و بسیط موضوع پر کس طرح گفتگو کروں۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ داستان کا آغاز کہاں سے کروں اور کیسے کروں، اس کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں اور کن کن خصوصیات کو نظر انداز کر دوں، اس کی علمی سرگرمیوں کا تذکرہ کروں یا اس کے مجاہدانہ کارناموں کی ردا سناؤں، اس کی تحریری دفتروں کی سیر کراؤں یا اس کے تقریری پداروں میں پرواز کراؤں، اس کے خلوص و
بیان کروں. سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑوں داستاں کیسے، حالانکہ ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں. ہزاروں نغمے وفا کے ان کی لبوں پہ آ کر مچل رہے ہیں. لبوں پہ لیکن لگے ہیں پہرے تو بن کے آنسو نکل رہے ہیں. زباں ہے ساکت قلم میں ہیرا، بتاؤں کیسے میں راز پنہا کہ بہرے غم میں اٹھا ہے طوفان تو دریا دریا دہل رہے ہیں. حضرات، بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا دیا. بھلا بتاؤ، یہ بھی کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ میرے دوستو، اگر پوچھنا ہی تھا تو یہ پوچھتے کہ دارالعلوم نے دنیا کو کیا نہیں دیا، تو میں کہتا دارالعلوم نے دنیا کو الہاد و بے دینی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو بے ضمیری و علم الوقتی اور ایمان پروشی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو بے حیائی و بے شرمی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو بے غیرتی و بے مروتی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو خود گردی و مفاد پرستی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو جی حضوری اور چاپلوسی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو بس قوسلگی اور بزدلی نہیں دی. دارالعلوم نے دنیا کو نفرت و عداوت نہیں دی، بلکہ وہ تو ہر دور میں نغمۂ مہر و وفا گاتا رہا. وہ ہر زمانے میں گٹی سے دورہ کی سنگینی سے ٹکراتا رہا. وہ قدم قدم پر گم کرتا رہا، لوگوں کو توحید کا جام باسوا پلاتا رہا. وہ ہر حد میں صافے کون و مکہ کی راہ دکھلاتا رہا. وہ ہر دور میں سنت الخیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. وہ ہر حد میں پرچم اسلام کو بت قدوں کی چار دیواری پر لہراتا رہا اور پیغام خدا بندی کو چار ٹانگے عالم میں پھیلاتا رہا. وما علینا الا البلاغ. فرائسانی کے آخری مسائل برکت اللہ ابن عبد الرؤوف موصوف آئے اور تقریر پیش کریں. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدر باوقار اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہو لاکھوں سلام اس آقا پر، دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون اور طوفانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو. اس محسن عالم نے الیاس کیا کیا نہ دیا عالم کو. دستور دیا منصور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. سامعین اعظام، آج سے 1450 سال پہلے دنیا
اسی میں ہو خامی تو ایمان نامکمل ہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بحمدہ و بفضلہ تعالی. ہماری یہ بزم یعنی بزم عثمانی جو درجات دینیات کی تقاریب پر مشتمل تھی وہ اختتام کو پہنچی. اگلی فرع جو کہ موسوم ہے فرع بزم مدنی. میں اپنے تینوں فروعات کے ناموں کی وجہ تسمیہ کو ظاہر کرنا مناسب سمجھتا ہوں. بزم عثمانی جس میں تمام طالبات شریک ہوتی ہے، تو اس حوالے سے ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا نام رکھا اور اس سے ہم نے نیک فعال لی. یہ جو ابھی فرع ہوئی فرع بزم عثمانی جو ہم نے والد بزرگوار کے نام کی طرف منسوب کی ہے، اللہ ان کا سایہ ہم پر تعدیر قائم رکھے اور ان کا فیوز یوں ہی جاری و ساری رہے. آخری فرع جو اب شروع ہونے والی ہے بزم مدنی جو ہم نے موسوم کی ہے استاذ الاساتذہ شیخ المشائخ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی مدظلہ کی طرف آپ کی ذات سے ہم نیک فعال لیتے ہوئے اس بزم کا نام رکھتے ہیں. خدا حضرت والا کو بھی تعدیر سلامت باکرامت رکھے. تمام فروعات میں شریک ہونے والے مساہمین اور مساہمات کے لیے جناب محمد شریف شاہناسی کی طرف سے 200 روپے، جناب عبد المجید طباخ سابق ادارہ اعلیٰ کی طرف سے 200 روپے، مولوی عبدالاحد سلمہ کی طرف سے 300 روپے، جناب حافظ امام الحق صاحب سابق متعلم ادارہ اعلیٰ کی طرف سے 200 روپے. طالب علم محمد حمزہ سلمہ اسٹیج پر آئے اور آ کر کے میر محفل حضرت مولانا حسن صاحب کے ہاتھوں اپنا انعام وصول کریں. کلام منظوم کے لیے بلال احمد. واضح رہے کہ اس فرع میں بھی حکمیت کے فرائض انجام دیں گے حسب ثابت. رفیق محترم جناب حضرت مولانا قمر الدین صاحب مدظلہ استاذ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم پھلودی. اسی طرح ضیف محترم جناب حضرت مولانا قاری عمر فاروق فلاحی مدظلہ استاذ مدرسہ امدادیہ دارالعلوم پھلودی. جزاکم اللہ خیر الجزا. فرع ثالث کے مسائل نمبر 1 محمد اسرار بن محمد سعید.
ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدر محترم اساتذہ کرام مہمانان اعزاز اور عزیز ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سامعین کرام اللہ پاک نے قرآن مجید میں جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا وہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ماں باپ اولاد کے لیے دنیا میں آنے کا سبب اور ذریعہ ہے والدین اولاد کے لیے عظیم نعمت ہے والدین خود دھوپ برداشت کر کے اولاد کو سایہ دیتے ہیں والدین خود تکلیف پریشانی مشقت اٹھا کر اولاد کو راحت دیتے ہیں والدین خود روکھا سوکھا کھا کر اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں والدین خود جیسا تیسا پٹا پرانا پہن کر اولاد کو اچھا پہناتے ہیں والدین خود سردی گرمی برداشت کر کے اولاد کو امن چین سکون راحت اور خوشی عطا کرتے ہیں سامعین ذی وقار دنیا آخرت کی تمام خوشیاں اور بھلائیاں ماں باپ کی خوشی اور رضامندی میں چھپی ہوئی ہے ارشاد فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رضامندی والد کی رضامندی میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے ایک شخص نے پیارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ کا مجھ پر کیا حق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ دونوں تیرے لیے جنت اور دوزخ ہیں اگر ان کی خدمت کرو گے تو جنت پاؤ گے اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو جہنم جاؤ گے فرح ثالث کی مسائل نمبر 2 احمد بن محمد عارف الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم اما بعد الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے الہی دے مجھے طرز تکلم میری آواز کو تو روشنی دے مجھے افکار صالح پر عطا تو میری تحریر کو روشنی دے لائق صد احترام معزز سامعین آج کے اس باوقار جلسہ میں ان اصحاب خیر کا تذکرہ ہوگا جن کے بارے میں اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ پاک نے تقوی کے لیے خالص کر دیا ان کے لیے مغفرت کا اعلان اور اجر عظیم ہے میر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری زبان سے فرمایا کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہے جس کے
پاس قربانی کریں گے. دعا کیجیے خالق ارض و سما پورے عالم کے مسلمانوں کو عقیدے کی سلامتی عطا فرمائے اور اسلام دشمن طاقت و باطل فرقوں کی ریسہ دوانیوں سے خاتمہ فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا احترام نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین. فرح سالس کی مصائب نمبر 3 محمد ارشد بن محمد حسین. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد. محترم صدر جلسہ جناب سامعین اور تعلیمی زندگی کے ہم سفر، آج میری تقریر کا عنوان شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ حضرات کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ بیان کر سکوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سمندر ہے. آپ کی سیرت کا حق کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا. کسی انسان میں یہ قوت نہیں کہ وہ کہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا حق ادا کر دیا. ایک آدمی نے علامہ بصری سے کہا اگر آپ سیرت بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتے تو سیرت بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ علامہ بصری نے کہا ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گڈڑی لے کر آئی تھی. کسی نے کہا اماں اس گڈڑی سے یوسف بھی خریدا جائے گا. کہنے لگی بات یوسف کو خریدنے کی نہیں ہے، اصل میں بات یہ ہے اور قیامت کے دن خدا تعالیٰ پوچھے گا کہ یوسف کا خریدار کون کون تھا تو میرا بھی نام آ جائے گا. قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا عَلَىٰ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. نبی چلتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی بیٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی اٹھتا ہے قرآن بولتا ہے، نبی گھر میں ہے قرآن بولتا ہے، نبی گان میں ہے قرآن بولتا ہے. محمد کی ایک ایک ادا قرآن بولتا ہے. نبی مسجد میں ہے قرآن بولتا ہے، قرآن بولتا ہے وَرَفَعْنَا عَلَىٰ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو اور آپ کی شان کو اونچا کر دیا. میرے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ایک اٹھتا ہوا سب فرح سالس کے مصائب نمبر 5 محمد انس بن محمد عمران. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. لائق قدر جناب حکم، محترم معزز علماء کرام اور مقابلے میں شرکت کرنے والے صالح سخن واعظین قوم، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ پارا کی چوٹی سے اسلام کا نیر تابہ طلوع ہوا. پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے صنم کدائے عالم کے سینے پر چڑھ کر ساری دنیا کو ایک عالمگیر پیغام دیا. اس وقت سے لے کر آج تک ہر دور اور ہر زمانے میں حق و باطل اور کفر و اسلام کا زبردست ٹکراؤ و تصادم رہا ہے. کوئی دور اس سے خالی نہیں ہے. کبھی ارتداد کی ہوا چلی، کبھی شیعیت کا طوفان آیا، کبھی صلیبی جنگوں کے تھپیڑے آئے، کبھی تاتاری حملوں نے عصر اسلامی کی بنیادوں پر یلغار کیا، کبھی قادیانیت کا فتنہ ابھرا. لیکن تاریخ کے اوراق شاہد ہیں
کہ جب بھی باطل نے سر ابھارا حق نے اسے کچل دیا، جب بھی فرعون کا سر اٹھا تو کوئی موسیٰ پیدا ہوا، قبائل عرب میں ارتداد کی آگ لگی تو ابو بکر صدیق نے اسے ٹھنڈا کیا، صلیبی جنگوں کا طوفان آیا تو صلاح الدین ایوبی نے اس کا رخ موڑا، ہندوستان میں شیعیت کی وبا پھیلی تو مولانا عبدالشکور لکھنوی نے اس کا خاتمہ کیا، قادیانیت کا حملہ ہوا تو مولانا محمد علی منگیری اور علامہ کشمیری نے اسے للکار بھگایا، رضا خانیت کی ضلالت پھیلی تو مولانا اشرف علی تھانوی اور مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے عالم ہدایت بلند کیا، مگر آج پوری دنیا کے مسلمان ایک ایسے مغربی فرعون کے فتنے میں مبتلا ہے جو ماضی کے تمام شرور و فتن سے بدر جہاں خطرناک ہے، لیکن اس کی سرکوبی کے لیے ہم میں کوئی موسیٰ نظر نہیں آتا۔ آج ملت اسلامیہ ایک بدترین جدت سے دوچار ہے، مگر افسوس کہ ہم میں ابو بکر صدیق نہیں۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ گلشن اسلام کے شگفتہ پھولوں مفکرین اسلام نے لکھا ہے، ملت اسلامیہ کی تاریخ کے جائزہ سے پتہ چلتا ہے کہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہونے والے حملوں میں سے سب سے بدترین حملہ مغربی افکار و نظریات اور یورپی تعلیم و تہذیب کا حملہ ہے۔ جتنا نقصان اس سے اسلام کو ہو رہا ہے اتنا کسی فتنے سے نہیں ہوا، کیونکہ صلیبی جنگوں کی تلوار جسم و جان پر لگتی تھی، مگر مغربی تہذیب کا حملہ روح اور ایمان پر ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ وما علینا الا البلاغ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ فرع ثالث کے مسائل نمبر 6 زید محمد شریف۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشى اللہ من عباده العلماء ان اللہ عزیز غفور، وقال ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا آسمانوں میں زمینوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں، جلا سکتی ہے سماع قصہ کو موجہ نفس ان کی، جلا سکتی ہے سماع قصہ کو موجہ نفس ان کی، الہی کیا چھپا ہوتا ہے اہل دل کے سینوں میں۔ محترم حضرات اور صدر جلسہ، آج میں ان یاران باوفا، شہیدان عشق و وفا، وارثان بلال اور سراکیل آزادی کے تذکرے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، جن کا قلبہ جگر اسلام کی عظمت سے معمور تھا، جن کے چہرے پر عزم و استقلال کی کرنیں جلوہ پکڑ تھی، جن کا دل جذبہ جہاد سے سرشار تھا، جنہوں نے اپنی زندگی اسلام کی سربلندی اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے وقف کر دی، جن کی ایک تاریخ ہے، جن کی ایک داستان ہے، جنہوں نے اور دور میں اسلام کی آبیاری کی ہے اور چمکستان اسلام کی طرف بڑھنے والی ارباب سموم کی راہ میں دیوار آہدی بن کے راہی ہو گئی ہے۔ حضرات، اس چمکستان عالم کا پتا پتا اور ٹوٹا پھوٹا اس بات پر شاہد ہے کہ یہ طبقہ
على أي سك كان في الله مشروعين. خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. خوشا وقت ہے کہ میری موت تیرے کوچے میں آ جائے. یہی تو زندگی کا آخری ارمان ہے ساقی. گرچہ کہ انہوں نے حماس پر باطل کا مقابلہ کیا, ہر طرح سے مقابلہ کیا. ضرورت پڑی تو گولی چلائی, ضرورت پڑی تو تلوار چلائی, تلوار پھینکی, قلم اٹھا لیا. ضرورت پڑی تو اپنی شعلہ نوائیوں سے طوفان اور بند اور تیز سرکزوں میں بند کا کام لیا. اور جب ضرورت پڑی تو اپنے قوم کے ننھے ننھے نونہالوں کی تربیت و اصلاح فرما کر باطل کے لیے دیواریں آنی اور فولادی لشکر بنا دیا. نہیں منت کسے تابع سنیدن داستہ میری, نہیں منت کسے تابع سنیدن داستہ میری. خاموشی گفتگو ہے, زبانی ہے بے زباں میری. اٹھائے کچھ ورق لالا نے نرگس نے کچھ گل نے, اڑائے کچھ ورق لالا نے نرگس نے کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. فرع ثالث کے مصائب نمبر 6 عبد الباسط بن رئیس الدین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے, اڑائے کچھ ورق لالا نے کچھ بلبل نے کچھ گل نے. چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستہ میری. قائدین ملت اور نوجوان جیالوں, آج کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے تقریر کرنے کی ہدایت کی ہے. حق بات تو یہ ہے کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں, نہ میری زبان اس لائق ہے اور نہ میرا مطالعہ اتنا وسیع ہے
सालिस की मुसाइब नंबर 7 मोहम्मद शाहरुख बिन मोहम्मद शरीफ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला शम्सिल हिदायति वल यकीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुम लालून इन कुंतुम मुमिनीन। रौनके बज़्म हज़रत सदर मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा इकराम और गुलशने फज़्ल रब के गुलू लाला बज़्म उस्मानी के इस तारीख़ी इजलास में मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शाई की सआदत मिली है वो सरज़मीन हिंदुस्तान की एक आवाज़ है और वक्त का एक अहम सवाल है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों का मुस्तक़बिल रोशन कैसे हो। नौजवानान इस्लाम, ये तो एक वक्त का सवाल है, लेकिन मेरा भी तुमसे एक सवाल है, आखिर ये इनकिलाब कैसे आया? हिंदुस्तान की धरती ने इस सवाल की जुर्रत कैसे की? इसे बोलने का मौका क्यों मिला? हिंदुस्तान की गलियों में ये आवाज क्यों गूंजी? क्या हिंदुस्तान की सरजमीन ने शाहाने मुगलिया, खिलजी और गौरी की 800 साल हुक्मरानी को भुला दिया? क्या इस बज़्म जन्नत निशा को वो दिन याद नहीं जब अंग्रेजी साम्राज्य के चुंगल में खिसक रही थी, गुलामी का तौर और जिल्लत की जंजीर में जकड़ी हुई थी, इसके अज़मत और तक़द्दुस को पामाल किया जा रहा था, अमन और अमान का खात्मा हो चुका था। आए सरज़मीन हिंद, बताओ तुम्हें किसने आजाद कराया था? अलम हुर्रियत किसने बुलंद की थी? तहरीक आजादी के बानी शेखुल हिंद कौन है? मुजाहिद आजादी मौलाना हुसैन अहमद मदनी कौन है? कायद आजादी मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन है? मौलाना मोहम्मद अली जोहर, मौलाना शौकत अली गौहर कौन है? मौलाना हिफ्जुर रहमान सियोहारवी, अताउल्लाह शाह बुखारी कौन है? ये सब के सब कौन है? हमारे ही असलाफ और अकाबिर तो है, हमारे ही आबा अजदाद तो है, जिन्होंने हिंदुस्तान के मादी व हाल और मुस्तकबिल को संवारा है। 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को, 100 बार संवारा है हमने इस मुल्क के गेसुए बरहम को। ये अहले जुनू बतलाएंगे कि हमने दिया है आलम को। फिर भी हमसे ये सवाल किया जाता है कि हिंदुस्तान में तुम्हारा मुस्तकबिल रोशन कैसे होगा? दौर हाजिर के नौजवानों, सरजमीन हिंद की पुकार सुनो। हाँ हाँ, मुझे याद है तुम्हारे ही असलाफ व अकाबिर ने हमें इज्जत और हुर्मत का ताज पहनाया है, मेरी गर्दन से तौके गुलामी को उतारा है। तुम्हारे आबा ने हमें जन्नत निशा बनाया है, लाल किले की अजमत दी, कुतुब मीनार की बुलंदी अता की है। तुम्हारे शहंशाह ने हमारी सीना गिटी को ताजमहल के हुस्न और जमाल से संवारा है। थे तो वो आबा ही तुम्हारे, तुम क्या हो? थे तो वो आबा ही तुम्हारे, तुम क्या हो? हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर पर्दा हो। और जिंदान इस्लाम, ये अफसाना नहीं हकीकत है, ये मख्फी नहीं कहकशा से भी ज्यादा दरख्शा है कि आज हमने इस्लाम का कानून छोड़ दिया है, कुरान से रिश्ता तोड़ लिया है, अहकाम इलाही से मुंह मोड़ लिया है, रसूल अरबी का दामन छोड़ दिया है, उसकी नूरानी उस्मा से रुख फेर लिया है। हम दुनिया की रंगीनियों में खो गए हैं, दौलत और सरवत ही को हमने सब कुछ समझ लिया है। फिर हमारे मुस्तकबिल का सितारा कैसे दरख्शा
فرع ثالث کے آخری مسائل عبد الوحید محمد صابر. تمام طالبات مساہمین و مساہمات سے درخواست ہے انتہائی وقار اور سنجیدگی کا ماحول بنائیں اور خاموشی کا ماحول بنائیں. بہت جلد یہ فرح ختم ہونے والی ہے. جو بچے باتیں کر رہے ہیں وہ باتیں نہ کریں, چپ چاپ بیٹھیں اور ترتیب سے بیٹھیں. پروگرام اور یہ فرح بہت جلد ختم ہونے والی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور سمع رسالت کے پروانوں، جب سے یہ عالم آب و گل وجود میں آیا اسی وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دستور رہا ہے کہ اس نے مختلف زمانے میں متعدد انبیاء و رسول کو انسانوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا. ہر زمانے میں مصلحین اقوام پیدا ہوتے رہے ہیں اور سب نے اپنی قوم کو ہدایت و صداقت اور توحید و رسالت کی تعلیم دی، مگر ان تمام بانیان مذاہب اور حاجیان قوم کی تعلیمات کا جائزہ لیجئے تو ایک مشترک چیز تقریباً ہر مذہب کے بانیوں کی تعلیمات میں آپ کو ضرور ملے گی. وہ یہ ہے رہبران نے قوم میں سے ہر ایک نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت کی کہ لوگوں مجھے سے پیار کرو، مجھے سے محبت کرو. اور اس تعلیم کا راز یہ ہے کہ ہر جو پیغمبر کی بیعت اسی لیے ہوتی ہے کہ لوگ ان کی باتوں کو مانیں، ان کی تعلیمات پر عمل کرے اور اسے اپنے دل میں جما لے. لیکن ان سب کا دار و مدار نبی سے اس کو محبت پر ہے. اگر پیغمبر سے محبت نہیں، قلبی لگاؤ، عقیدت نہیں، تو ان کی باتوں کا نہ کوئی وزن ہوگا اور نہ ہی اثر ہوگا اور نہ ان کی تعلیمات پر عمل ہوگا. چنانچہ اقوام عالم کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے، جس قوم کے اندر اپنے حاجہ پیغمبر سے جتنی صالح عقیدت اور حقیقی محبت تھی، جو عشق میں جتنا پکا تھا وہی عمل میں پختہ نکلا، جو عاشق صادق تھا وہی مومن کامل بنا، جس کو نبی سے گہرا تعلق تھا اسی نے اس کی تعلیمات کو دل و جان سے لگایا اور دنیا کے گوشے گوشے میں پھیلایا. الحاصل یہی ہے کہ ہر نبی نے اپنی قوم کو اپنی ذات سے اس کو محبت کی تعلیم دی. سیدایان نبوت اسی قانون خدائی اور دستور الہی کے مطابق جب باری آئی، امام الانبیاء، محبوب کبریا، خاتم الرسل، ہادی السبل، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو انہوں نے بھی اپنی امت کو یہی تعلیم دی کہ لوگوں جب تک دنیا کی محبوب ترین چیزوں سے زیادہ اس سے محبت نہیں ہوگی اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا. یہی عزت ہے، یہی حق ہے، اسی پر ہمارا ایمان ہے، یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہ ہو، جس کے دل میں رسول کی عظمت نہ ہو، جو رسول عربی کا عاشق نہ ہو، اس کا ایمان مکمل نہیں، وہ مومن کامل نہیں. حب نبی ہی تکمیل ایمان ہے. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اے جہاں کیا چیز ہے لوہو قلم تیرے ہیں، وما علینا الا البلاغ. بحمدہ و بمنہ تعالی ہماری آخری فرح بزم مدنی جو درجہ حفظ کے طلباء پر مشتمل تھی اختتام کو پہنچی. چونکہ اس مجلس میں سابق اور پرانے یہاں کے متعلمین موجود ہیں، میں ان کے سامنے ایک وضاحت کرتا چلوں کہ اپنے اس ادارے میں شروع سے مقامی طلباء
یعنی بستی کے اور شہر کے طلباء ہوتے ہیں، اور باہر کے یعنی داخل طلباء بھی ہوتے ہیں۔ تو گزشتہ 3 یا 4 سال سے ہم نے یہ ترتیب بنائی کہ دونوں کو جہاں تک ہو سکے ہم ضم کر دیں، یعنی دونوں کو ملا دیں۔ تو ایک جب ہم پڑھتے تھے یا آپ لوگوں کے زمانے میں شہر کے طلباء کا ماحول بالکل الگ ہوتا تھا، ان کی تعلیم بھی الگ، اور مغرب کے بعد وہ تعلیم سے نہیں جڑتے تھے۔ یہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ ہم نے مشورے سے، اساتذہ اور ساتھیوں کے مشورے سے اس کا فیصلہ کیا ہے کہ جس طرح داخل طلباء، باہر کے طلباء جو مدرسے میں مقیم ہیں، جس طرح ان کا ماحول ہے اسی طرح اس کا بھی ماحول بن جائے۔ تو ہم نے کوشش کی ہے، تو آپ نے شاید غور کیا ہوگا 3 فرقیں صبح سے ہوئی ہے، جن میں برابر شہر کے اور داخل طلباء دونوں برابر کی شریک ہیں، اور ہم نے یہ نظام بنایا ہے کہ مغرب بعد بھی شہر کے طلباء پڑھتے ہیں اور سب کی درجائیں لگتی ہیں، اور جتنے مساہمین اور مساہمات تھی، بلکہ مساہمات تو سب شہر کی ہیں، البتہ جو لڑکے ہیں وہ شہر کے بھی ہیں اور باہر کے بھی ہیں۔ تو ہمیں الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوا ہے۔ اب چونکہ نماز عصر 4:45 اور عصر 4:30 ہے، تو اذان میں 15 منٹ باقی ہے، تو ہمیں اپنے حکمان محترمان کے مختصر تاثرات پہ لینے ہیں، جو مدرسہ امدادیہ دارالعلوم پھلوٹی کے باوقار انتہائی مشغول استاد ہیں، جنہوں نے ہماری دعوت پر لبیک کہا ہے، جو صبح سے برابر صبح ایک فرح ہو چکی ہے بچوں کی، اس میں بھی انہوں نے حاکمیت کے فرائض انجام دیے، اور ابھی آپ کے سامنے دونوں فرحوں میں حاکمیت کے فرائض انجام دیے۔ تو ہم ان کے بھی تاثرات لیں گے۔ مختصر تصورات کے بعد میر محفل استاذ الاساتذہ حضرت مولانا محمد حسن صاحب قاسمی مدثر کی نصیحت اور دعا ہوگی۔ اب میں رفیق محترم جناب حضرت مولانا قمر الدین صاحب قاسمی مدثر، مجھے احساس ہے کہ آپ انتہائی خالص مدرس، خالص خلوت نشین، اور اپنے کمرے اور اپنے درسگاہ کے علاوہ ان کو کوئی اور فرصتیں نہیں ہوتی ہیں، لیکن چونکہ میں ان کا چھوٹا ہوں تو انہوں نے میری دعوت پر لبیک کہا، اور آج سے برابر ہمارے ساتھ تعاون اور معاون بنے ہوئے۔ ہم آپ سے درخواست ہے، آپ مختصر ہی سے ہمارے حوصلہ افزائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام، آج کی اس نشست کے پروقار صدر محترم، قابل توقیر اور تکریم، حاضر جوابی، قوت فہم اور بے پناہ صلاحیتوں کے مالک حضرت مولانا محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، اولاً میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور تشکر و امتنان کے نذرانے پیش کرتا ہوں کہ جس کریم ذات نے مجھے اس خوبصورت علمی اور روحانی بزم میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی، اور ثانیاً میں اس ادارہ کی انتظامیہ اور اساتذہ نظام، بالخصوص رفیق محترم حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس اجلاس کا حصہ بنایا اور مجھ کم فہم طالب علم کی حوصلہ افزائی فرمائی۔ فجزاکم اللہ احسن الجزاء۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، طلباء عزیز کا ہی پروگرام بہت کامیاب رہا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے جس جرأت اور بے باکی کے ساتھ بہترین کارکردگی کا مظاہرہ فرمایا، میں صبح سے بلکہ شام سے دیکھ رہا ہوں اس ادارے کا نظم و نسق اور حسن تربیت، حسن ترتیب اور بہترین سلیقہ مندی کو دیکھ رہا ہوں، اور ان طلباء عزیز کی اس پر اعتماد پیشکش سے یہ صاف اور واضح بات معلوم ہو رہی ہے کہ ان کے پیچھے ادارہ حاضہ کی انتظامیہ
اور اساتذہ نظام کی بھرپور توجہ اور محنت درکار ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید عروج بخشیں، ترقیات مقدر فرمائیں اور اس گلشن علمی اور اس کے معمار اور تمام اساتذہ کرام کو صحت و عافیت کے ساتھ درازی عمر نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا وبارک اللہ فی علمک۔ اب میں رفیق محترم جناب قاری عمر فاروق صاحب سلمہ استاذ شعبہ تجوید و قرأت مدرسہ امدادیہ دارالعلوم بلودی سے درخواست کرتا ہوں مختصراً اپنے تاثرات کا اظہار فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان من البیان لسحرا، اما بعد۔ محترم سامعین، صدر جلسہ اور معزز علماء اعظام، تاثرات تو کیا بیان کیے جائیں۔ صبح سے لے کر اب تک طلبہ عزیز نے اور طالبات نے اپنی کاوشوں کو جو پیش کیا ہے، ہم سب سماعت کر ہی رہے تھے اور ہم نے اپنے دلوں میں یہ فیصلہ کر ہی لیا ہے کہ یہ طلبہ کہاں تک اور کتنے کامیاب ہیں۔ ماشاءاللہ ہم نے صبح سے لے کر اب تک بہت سارے طلبہ کی نعتیں سنی، بہت سارے طلبہ کی تلاوتیں اور تقاریر، تو ماشاءاللہ شعلہ بیانی والی تقریریں سنی۔ ماشاءاللہ یہاں آ کر کے چھوٹے چھوٹے معصوم طلبہ نے جو تقریریں پیش کی ہیں، اندازہ یہ لگ رہا تھا کہ ان کے اساتذہ کی ان پر بڑی محنتیں اور بڑی محبتیں اور بڑی شفقتیں رہی ہیں۔ بعض طلبہ بہت چھوٹے چھوٹے لگ رہے تھے بظاہر، لیکن ایسا لگتا تھا کہ طلبہ سال ہا سال سے اسٹیج پر تقریر کرتے ہیں، اس طرح لگ رہے تھے۔ ماشاءاللہ بڑی خوشی ہوئی، قلبی مسرت ہوئی ان کو سن کر کے۔ اور صبح کی فرام میں جو طالبات نے جو تقریر پیش کی تھی، ان میں سے کچھ طالبات نے اتنی شاندار تقریر پیش کی کہ بالکل دل متاثر ہو رہا تھا ان کو سن کر کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب کرے، اساتذہ کرام کی محنتوں کو اور طلبہ عزیز کی محنتوں کو خوب کامیاب کرے۔ یہی اسٹیج اور یہی ایک جو ہے مائک ایسے اسٹیج ہے کہ یہاں سے طلبہ تیار ہو کر کے جاتے ہیں اور پوری دنیا کے اندر دھوم مچاتے ہیں۔ ابھی ہم نے دیکھا چند دن قبل ایک ٹی وی ڈیبیٹ ہوا، اس کے اندر ایک سادہ لباس عالم دین اور ایک طرف متکبرانہ شان والا بہت خطرناک جو ہے متکبر آدمی جو کہ ملحد تھا، وہ سامنے بیٹھا ہوا۔ جب عالم کے ساتھ میں ان کی ڈیبیٹ ہوئی اور ان کا جو ہے بات چیت ہوئی، تو وہ یہ سوچ رہے تھے کہ یہ ایک سادہ مزاج اور سادہ لباس عالم ہے، یہ مجھے کیا بیان کریں گے۔ جب جو ہے سوالات اور جوابات شروع ہوئے تو کچھ ہی منٹوں میں جو ہے اس کو پست کر دیا اور زیر کر دیا۔ ایسے جو علماء اور ایسے شاندار بیان والے جو تیار ہوتے ہیں، وہ تیار ہونے کی جگہ یہی ہے۔ اس لیے جو ہے آپ ایسے جگہوں کی اور ایسے مقامات کی خوب عزت اور احترام کیا کریں، اور طلبہ عزیز بھی ان جو ہیں اس وقت کو خوب غنیمت سمجھیں اور اساتذہ کرام کی عزت اور اساتذہ کرام سے بڑی محبتوں کے ساتھ کچھ علم حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ترقیات سے ہمکنار فرمائے، اور اس ادارے کو اور اس ادارے کے تمام اساتذہ کرام کو بھی جو ہیں دن دگنی اور رات چوگنی ترقیات سے نوازیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا وزادک اللہ علما۔ زویہ قبل اس کے کہ حضرت میری محفل کی نصیحت اور دعا ہو، ایک بچی کی خواہش ہے، ان کی والدین کی خواہش ہے
जनाब हाफिज इमाम उल हक साहब साबिक मुतालिम इदारा आज़ा की तरफ से 200 रुपये, जनाब हाफिज अहमद साहब कुशलावा साबिक मुतालिम व साबिक मुदर्रिस इदारा आज़ा की तरफ से 500 रुपये, जनाब हबीबुल्लाह साहब साबिक मुतालिम इदारा आज़ा की तरफ से 500 रुपये, जनाब मोहम्मद इमरान वन तालुका मरहूम की तरफ से 200 रुपये इनाम मौसूल हुआ है। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सदर मोहतरम, असातिज़ा इकराम और अज़ीज़ साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रात, माशरे में पहले ही बुराइयों में से एक बहुत बड़ी बुराई चोरी है। मजहब इस्लाम ने चोरी को सख्त नापसंद फरमाया और कुरान में ऐलान फरमाया, चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, इन दोनों के हाथ काट दो। बदले में जो इन्होंने किया ये अल्लाह की तरफ से सजा मुकर्रर है और अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमत वाला है। हदीस में आया है कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन से फरमाया, ए मेरे सहाबा, तुम मुझसे इस बात पर बैत करो कि तुम अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं करोगे और चोरी जिना नहीं करोगे। एक मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चोरी जिना शराब की मजम्मत को बयान करते हुए इरशाद फरमाया, जाने जब जना करता है या शराबी पीता है शराब या चोर जब चोरी करता है तो उनका ईमान नहीं रहता। बारे ताला हम सबको बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व मा अलैना इल्लल बलाग। कबल इसके कि हज़रत मीर महफिल का मुख्तसर खिताब और दुआ हो, मैं दरख्वास्त करना चाहता हूँ, मेरे सामने जो मेरी माएँ और बहनें बैठी हैं, उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि आपने जिस तरह सुबह और ज़ोहर के बाद हमें वक्त दिया, आपने दिलचस्पी ली, इसी तरह आपको मगरिब के बाद भी आना है और जम के बैठना है। और आप ही को नहीं आना है बल्कि दूसरों को भी लेकर आना है और घर के शोहर, खाविन, बाप, भाई, ससुर सबको साथ लेकर आना है। मगरिब के बाद प्रोग्राम जो होगा इंतहाई अहम होगा। बाहर से मेहमान आएंगे, उनके सामने हमारा और आपके बच्चों का प्रोग्राम जाएगा। तो आपसे दरख्वास्त है, मगरिब के बाद आज के दिन अगर आपका काम और घर का काम लेट हो जाए तो आज के लिए कोई बात नहीं, आपको आना है, जरूर आना है। और मगरिब के बाद आपसे दरख्वास्त है कि पर्दे के पीछे बैठना है। मगरिब के बाद अहम मेहमान होंगे, बाहर के मेहमान होंगे। मेरी माँ और बहनों से दरख्वास्त है कि पर्दे के अंदर बैठना है और आपको ज़रूर आना है। दीगर ख़वातीन बहनों को लाना है और घर के मर्दों को लाना है और जम के बैठना है। सामने नहीं बैठना है बल्कि पर्दे में बैठना है। अभी सिर्फ 2 मिनट बैठो, दुआ बाकी है। असल तो दुआ है, असल दुआ है। 2 मिनट बैठो, वक़ार और संजीदगी से, खामोशी से बैठो।